جب اٹیک کیا تھا اسرائیل نے پہلی بار فلسطینیوں کے اوپر، تو وہ ان کی پرائم منسٹر کہتی تھی کہ صبح مجھے رات گزارنی مشکل ہو گئی، مجھے لگ رہا تھا کہ صبح یہ تو پورا جو اسلامک ورلڈ ہے یہ ہمارے اوپر اٹیک کر دی۔ ہماری اگلی جنریشن جو ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ دیکھنا ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو انریسٹ ہی دیکھا ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، حال ہی میں ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ کے ڈیورنگ ہمیں یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک بار پھر دوبارہ سے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ لگی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان اور اس میں کافی حد تک نقصان ہوا تھا، لیکن ایران نے بھی بڑی دیدہ دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ ابھی پھر ایک بار اگین جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اسرائیل نے ایران پر دوبارہ اٹیک کر دی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ کے گھر کے قریب میزائل گرے ہیں، تو کچھ نقصان بھی سننے کو مل رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں تو میں بالکل ہی پریشان ہو جاتی ہوں یہ خبریں سن کے کہ دنیا کا یہ سارا آرڈر جو ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ابھی ہم اتنی تیزی سے حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، کون سا بلاک کدھر بن رہا ہے، کون سا بلاک کدھر بن رہا ہے۔ یہ نبی اکرم محمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ سارا دنیا میں جو چینجز ہوں گی اور کیسے ہوگا، وہ بہت تیزی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اب ان کی باتیں جب وہ ریوائیو کرتے ہیں اور ان کی تقاریر دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اس کو پریڈکٹ کر کے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہونی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں، اور ہماری اگلی جنریشن جو ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ دیکھنا ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو انریسٹ ہی دیکھا ہے دنیا میں، تو اس لیے یہ کہاں لے کے جائے گا ہمیں اور کیسے ہوگا، یہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ تو اس رخ پہ چل ہی نہیں رہے، اور آپس میں متحد بھی نہیں ہیں۔ جیسے جب اٹیک کیا تھا اسرائیل نے پہلی بار فلسطینیوں کے اوپر، تو وہ ان کی پرائم منسٹر کہتی تھی کہ صبح مجھے رات گزارنی مشکل ہو گئی، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ صبح یہ تو پورا جو اسلامک ورلڈ ہے یہ ہمارے اوپر اٹیک کر دی۔ لیکن میں نے صبح دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، سب ٹھنڈ پروگرام تھی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان حالات میں سے بڑا آرام سے ہمیں گزار دیں، ہمیں ہمارے ملک ہمارے مسلمانوں کو متحد کر دے اور ہمیں ان ساری جنگوں سے دور کر دے۔ لیکن یہ تو سارا پریڈکٹ ہوا ہے، یہ تو سارا کچھ ہونا ہے۔ چلے ناظرین، ڈاکٹر سمینا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ جو حال ہی میں جو اسرائیل نے، جبکہ یہ تو باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ جو امریکہ ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، جبکہ ٹرمپ بھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی لگا چکا تھا اور یہ کہہ چکا تھا کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ دونوں کے درمیان جاری تھی، وہ 4% تک رکھنا چاہ رہے تھے، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ بالکل ہمیں یورینیم یہاں پر نہیں نظر آنا چاہیے۔ اس حوالے سے دھمکیوں تو امریکہ دے رہا تھا، جبکہ جو یہ کارروائی کی گئی ہے یہ اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس سے پہلے برطانیہ، اٹلی، چین اور باقی بڑے ممالک نے اپنے سفارت خانے وہاں سے بند کرنے اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، اور باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے بھی اپنے جو امریکہ کے جتنے بھی وہاں پر شہری تھے ان کو وہاں سے نکلنے کا عندیہ دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا، اور تب ہی فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بڑے معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر خیر عطا فرمائے اور ان کی مدد عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔